बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज किसी भी वक्त कल का महफूज किया गया फ़ैसला जो इंतखाबात के हवाले से है, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने ये कह सुना था, वो फ़ैसला आने वाला है। हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान के सियासी दर्जा हरारत को नुक्ताए खौलाव से भी कहीं ऊपर पहुंचा दिया गया है। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि ऐसा फ़ैसला ना आ जाए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर अंदर करवा दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये फ़ैसला करने के लिए बेंच बैठा हुआ था कि इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार हासिल है या नहीं है कि वो इंतखाबात का ऐलान करके उसको मौखर कर सकता है। बस एक बात पर फ़ैसला होना है, जैसे ये फ़ैसला भी हो जाएगा कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। इस हुकूमत को ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात का एक बार फिर हुक्म दे देगी और इन लोगों की ये जान पर बना हुआ है इस फैसले को, इस मामले को कि 90 रोज़ में इंतखाबात हो जाएं। असम्बलियाँ तोड़ी जाने के बाद ये हुकूमत इस तरह से ले रही है जैसे इनके एक एक वज़ीर को पकड़कर, एक एक ओहदेदार को पकड़कर सुप्रीम कोर्ट फांसी लगाने जा रही है। इतना ज़्यादा इस पर ये लोग मुश्तिल हुए हैं, इतने ज़्यादा गुस्से का इजहार कर रहे हैं। और फिर इन लोगों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड करने की पहले भी कोशिश की जा रही थी, जो आज उसी तरह से जैसे सियासी दर्जा हरारत नुक्ताए अरूज पर है, इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को तोड़ने के लिए साजिशें वो भी अरूज पर पहुंच चुकी हैं। और किस को इस्तेमाल किया जा रहा है अदालत को तोड़ने के लिए? अंदर से लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। काजी फ़ाइज़ साहब खम ठोंक कर मैदान में आ गए हैं। उनकी तरफ से जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के बेंच की तरफ से फ़ैसला महफूज किया जाता है, वो एक लेटर लिख देते हैं। इरशाद अली जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं, उनसे 2 बातें की जाती हैं उस ख़त में। एक तो कहा जाता है कि फौरी तौर पर वो सर्कुलर वापस ले लिया जाए जिस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया था कि काजी फ़ाइज़ ने अपने साथी जज अमीनुद्दीन साहब के साथ जो एक फ़ैसला दिया है सो मोटो के हवाले से, उसको फौरी तौर पर सर्कुलर को वापस लिया जाए और फिर आप इस्तीफ़ा भी दे दें। काजी फ़ाइज़ साहब की तरफ से ऐसी तेज़ी दिखाई गई, इससे ज़्यादा तेज़ी हुकूमत की तरफ से दिखाई गई। जैसे ही काजी फ़ाइज़ साहब का ये ख़त सामने आता है, ख़त उन्होंने किसको लिखा था? ख़त उन्होंने इरशाद अली रजिस्ट्रार को लिखा था और उसके बाद फिर हुकूमत के पास चला गया। कैसे चला गया ये भी एक सवालिया निशान है। लेकिन हुकूमत के पास जो ही खत जाता है, काबीना के इजलास बुला लिया जाता है जिसमें रजिस्ट्रार इरशाद अली को, जैसा कि काजी फ़ाइज़ साहब कहते थे, उन्होंने ख़त लिखा था काबीना के फ़ैसले के तहत रजिस्ट्रार को हटा दिया जाता है तो क्या होगा? कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं, आईनी माहिर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि रजिस्ट्रार की तैनाती का मुकम्मल इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है और चीफ जस्टिस ही उनको हटा सकते हैं। लेकिन इनकी तेज़ियाँ देख लें, एक से बढ़कर एक की तेज़ी, काजी फ़ाइज़ साहब की तेज़ी और फिर हुकूमत की तेज़ी, उनको हटा दिया गया। लेकिन अब क्या होगा? चीफ जस्टिस साहब नया रजिस्ट्रार तैनात कर देंगे, इनके पल्ले क्या रहेगा? वो वही कुछ करेंगे। नए रजिस्ट्रार साहब जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी, जो चीफ जस्टिस साहब कहेंगे, बल्कि अभी तो मामला हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये भी चले कि इन लोगों को इख्तियार उनको हटाने का है या नहीं है। हो सकता है कि वही रजिस्ट्रार बरकरार रह जाए और फिर मज़ीद तेज़ी ये भी दिखाई गई। वो इजलास जिसमें एक रजिस्ट्रार को हटाने का हुक्म जारी किया गया, उसमें यह भी कहा गया कि सदर साहब के पास जो कानून गया हुआ है उस पर वो फौरी तौर पर दस्तखत करें, फौरी तौर पर जल्द अज जल्द उस पर दस्तखत करें। सदर को भी डिक्टेट कर रहे हैं और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को भी डिक्टेट कर रहे हैं। इनकी तरफ से ऐसे फ़ैसले किए जाते हैं जो एक कदम पर फ़ैसला लिया जाता है और दूसरे कदम पर ये लोग मुकर जाते हैं। जैसा कि इन लोगों की तरफ से ये कहा गया था, हुकूमत की तरफ से कहा गया था कि जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में बैठने वाले 3 रुकनी बेंच का हम बाईकाट करेंगे। हुकूमत बाईकाट करेगी, सारी इत्तेहादी पार्टियां बाईकाट करेंगी। ये खबर भी ऐसे ही जारी हुई थी। लेकिन फिर इनकी तरफ से ये कहा जाने लगा कि नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा था। हमने तो कहा था कि इस बेंच पर हम अदम एतमाद करते हैं। अदम एतमाद करने और बाईकाट में कितना फ़र्क हो सकता है? जबकि खबरें आपके सामने हैं कि बाईकाट की खबर जारी हुई थी, नशर हुई थी, शाया हुई थी। लेकिन फिर क्या हुआ? जैसे अदालत बैठती है, इनके वकील भागम भाग जाते हैं, कहते कि नहीं,
ہم نے بائیکاٹ نہیں کیا۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو عدم اعتماد کیا تھا بینچ پر، انہوں نے ان کے وکلاء نے کہا کہ ہمارا بینچ پر مکمل اعتماد ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کس طریقے سے یہ کہتے ہیں اور مکر جاتے ہیں۔ ایک اور بات بھی یہ اسی طریقے سے کہہ کر مکر گئے۔ شہباز شریف صاحب کا آج بیان شائع ہوا ہے جو رات کو انہوں نے دیا تھا، کہتے ہیں موجودہ بینچ سے فیصلہ کرانا انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔ یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب بات کر رہے ہیں، ہم اپنی ہی عدلیہ کے اوپر عدم اعتماد کا ایک بار پھر اظہار کر رہے ہیں، جیسا کہ ان کی طرف سے پہلے بھی کیا گیا تھا اور اس سے مکر گئے تھے۔ ایک خبر اور بھی سامنے آئی تھی جس سے جو لوگ اسی طرح سے مکر گئے ہیں، جس طرح سے بائیکاٹ کے حوالے سے مکرے تھے، وہ خبر کیا تھی؟ کئی اخبارات نے یہ خبر شائع کی اور میڈیا پر بھی یہ نشر ہوئی۔ شہباز شریف کے حوالے سے یہ خبر ہے، موجودہ حالات میں الیکشن ممکن نہیں، ملکی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں، مہنگائی کی لہر پر جلد قابو پائیں گے، الیکشن اکتوبر میں ہی ہوں گے۔ شہباز شریف: ہم سپریم کورٹ کا احترام کرتے ہیں لیکن اختلافی نوٹ سے اب ہاں پیدا ہو گیا، ملک میں معاشی اور امن و امان کی صورتحال اس قابل نہیں کہ فوری الیکشن کروائے جائیں۔ شہباز شریف کا اجلاس سے خطاب، یہ خبر جاری ہوئی تھی، یہ خبر شائع ہوئی تھی، نشر ہوئی تھی، لیکن اس پر ان لوگوں کی طرف سے پھر یو ٹرن لے لیا گیا۔ کیسے یو ٹرن لیا؟ اس خبر پر تردید کرتے ہوئے مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں الیکشن نہ کرانے سے متعلق وزیر اعظم سے منسوب خبر من گھڑت ہے۔ یہ آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کیا خبر دے دیتے ہیں اور میڈیا ان کے مکمل کنٹرول میں ہے، پھر بھی اس کی تردید آ جاتی ہے۔ اس سے کیا کہا جا سکتا ہے؟ ان لوگوں کی کہہ مکرنیاں ہیں، بات کر کے پھر جانا ہے۔ تو اسی طریقے سے آج شہباز شریف نے جو کچھ یہ کہا کہ موجودہ بینچ سے فیصلہ کرانا انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔ جب شہباز شریف صاحب کو سپریم کورٹ میں بلا لیا جائے گا، طلب کیا جائے گا، وہاں پہ جا کر یقینی طور پر یہ بھی اپنے وکلاء کی طرح مکر جائیں گے۔ ناظرین، فیصلہ کیا آ سکتا ہے؟ سپریم کورٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ 90 روز کے اندر اندر انتخابات کروا دیے جائیں، اس حوالے سے خود اعلان کر سکتی ہے، یا پھر الیکشن کمیشن سے اعلان کروایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ فیصلہ بھی ہو سکتا ہے کہ انتخابات کو مؤخر کر دیا جائے، ملتوی کر دیا جائے۔ لیکن اس صورت میں کیا ہوگا پھر؟ اس صورت میں کیا نگران سیٹ اپ اسی طرح سے بیٹھا رہے گا؟ نگران سیٹ اپ کو گھر جانا پڑے گا۔ تو سپریم کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ بھی آ سکتا ہے کہ اگر انتخابات کو ڈیلے کرنا ہے، مؤخر کرنا ہے، تو پھر پرویز الہی کی پنجاب میں اور محمود خان کی خیبر پختونخوا میں حکومت بحال کر دی جائے۔ یہ فیصلہ بھی ممکن طور پر آ سکتا ہے، اور بھی کوئی فیصلہ آ سکتا ہے۔ لیکن اس حکومت کی طرف سے عدالت کو اسی طریقے سے ایک بار پھر کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی گئی ہے، سازشیں کی گئی ہیں، ججوں کو استعمال کیا گیا ہے، جس طریقے سے 97 میں ان لوگوں کی طرف سے کیا گیا تھا، اور پھر اس کا خمیازہ ان لوگوں نے کس طرح سے بھگتا تھا۔ اس وقت تو سپریم کورٹ پر حملہ بھی ہو گیا تھا، سپریم کورٹ کے ججوں کو وہاں سے بھاگنا بھی پڑا تھا۔ آج صورتحال ایسی نہیں ہے، کیونکہ آج 97 نہیں ہے بلکہ 2023 ہے۔ یہ لوگ اسی زمانے میں زندہ رہ رہے ہیں، اسی زمانے والی حرکتیں کر رہے ہیں۔ کیا ان میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھتے ہیں آج ان کے ساتھ عدالت کیا کرتی ہے، اور یہ عدالت کے خلاف کس حد تک جا سکتے ہیں۔ آخر میں یہ بات بھی کر لیں کہ ایک تو فہد حسین جو وزیر اعظم کے مشیر تھے، معاون تھے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ استعفیٰ کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ان کے تو وہ ٹاؤٹ بنے ہوئے تھے، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار تھے۔ ان کے استعفے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے استعفے میں یہ لکھ دیا ہو کہ میرا ضمیر جاگ گیا ہے، میں اس بے ضمیر حکومت کے ساتھ زیادہ دیر تک چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور پھر آج ذوالفقار علی بھٹو کی برسی بھی منائی جا رہی ہے۔ ایک طرف پیپلز پارٹی اپنے بانی چیئرمین کی برسی منا رہی ہے، دوسری طرف یہی پیپلز پارٹی، اسی کے لیڈر اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہیں تو گڑی خدا بخش میں ہونا چاہیے، یہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو کی قبر ہے، لیکن یہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے اپنی طرف سے عدلیہ کی قبر کھود رہے ہیں، جس میں ہو سکتا ہے کہ ان کو گر جانا پڑے۔ تو باقی فیصلہ جو بھی سپریم کورٹ کی طرف سے آئے گا، آج فیصلہ آ جانا ہے۔ سپریم کورٹ مسلط سے کام لیتی ہے، یا جس طریقے سے اس کی باڈی لینگویج تھی اسی کے مطابق فیصلہ سنا دیتی ہے۔ تو میڈیا میں یہ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ اس پر اسٹیبلشمنٹ کا کیا رد عمل ہے۔ اس حوالے سے دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے حکومت کو پیغام دے دیا گیا ہے
کہ سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی ہمیں بھی قبول ہوگا، ظاہر ہے جب فوج کو قبول ہوگا تو پھر ان کو بھی قبول کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف حکومت کی طرف سے یہ بھی اسی طرح سے افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ فوج کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ڈٹ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ حکومت کا ایک نقطہ نظر ہے۔ تو ویسے فوج کو یہاں پہ کیا کرنا چاہیے؟ فوج کو بالکل جس طریقے سے سامنے نظر آ رہا ہے کہ فوج آج کل خاموش ہے، کسی قسم کی سرگرمیاں اس کی طرف سے بظاہر نظر نہیں آ رہی، یہی فوج کا بہترین اور اصل کردار ہے۔ فوج کو اس معاملے میں بہت سے پاکستانی یہ سمجھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ وہ اس معاملے سے دور رہے تو وہ خود فوج کے لیے بھی بہتر ہے اور پاکستان کے لیے بھی یہ بہتر ہے۔ فیصلہ جو بھی آتا ہے، لیکن حکومت بہت زیادہ پریشان ہے، اس کے پاؤں تلے سے زمین کھینچی جا رہی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ انتخابات کروانے کے حوالے سے فیصلہ نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کو پھانسی چڑھانے والا فیصلہ ہے۔ جس طریقے سے یہ رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں، ادھر دیکھ لیں کہ آٹے کی کیا صورتحال ہے، لوگ لائنوں میں لگ کر جام بھاگ ہو رہے ہیں، لیکن ان کو پڑی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کو کسی بھی طریقے سے سرمپ کیا جائے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں اور کسی بھی طریقے سے سپریم کورٹ کو کنٹروورشل بنایا جائے۔ عوامی مسائل پر کوئی نظر نہیں ہے۔ ناظرین کے ساتھ اجازت دیجیے، جیسے ہی فیصلہ آتا ہے کوشش کریں گے اس پر ہم براہ راست ویلاگ کریں۔ اللہ حافظ۔